یعنی سکین، جو تمہارے ماتحت لوگ رہتے ہیں ان سب کے گناہوں کا بوجھ تمہارے اوپر ہو، کیونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا، الناس علی دین ملوکہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اسلام لے آؤ تو سارے لوگ اسلام لے آئیں گے، تو تمہیں سب کا اجر تمہیں مل جائے گا، اور اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو سب کا وبال تمہارے سر ہوگا۔ آپ نے مختصر طور پر اس کو پیغام دیا، اور اپنی نبوت کا بھی آپ نے یہ کیا اس کو۔ جب یہ پیغام وہاں گیا قاسم لے کر کے، تو بادشاہ نے کہا کہ مکہ کا کوئی آدمی ادھر موجود ہے؟ اگر کوئی موجود ہے تو اس کو بلاؤ، ہم اس سے جو ہے کچھ احوال پوچھیں گے۔ اسی زمانے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا تجارتی قافلہ لے کر کے اسی روم میں گئے ہوئے تھے۔ ان کو بلایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدعی نبوت ہے، اس کے خاندان کے بارے میں بتاؤ، اس کا خاندان کیسا ہے؟ پہلا سوال کیا۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا خاندانی اعتبار سے انتہائی اعلیٰ درجے کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، مکے میں جو سب سے اونچا خاندان ہے، سب سے شریف خاندان ہے، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے، یعنی خاندانی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے بہت اونچا ہے، اس کی شرافت کے کوئی مقابل کوئی دوسرا خاندان نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نبی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ پاک جس کو نبی منتخب کرتا ہے وہ خاندانی اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اشرف ہوتا ہے۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا، یہ بتاؤ کہ اس کی پیروی کرنے والے مالدار لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں، رؤسا ہیں یا غرباء فقراء ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی پیروی کرنے والے زیادہ تر غریب لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ ہاں، ابتداء نبی کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ جب تمہارا ان کے ساتھ جنگ ہوتا ہے تو اس جنگ میں، لڑائی میں تم غالب آتے ہو یا وہ غالب آتے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ کبھی وہ غالب آتے ہیں، کبھی ہم غالب آتے ہیں۔ جس وقت ان سے یہ سوال کیا جا رہا تھا اس وقت صرف دو ہی جنگیں ہوئی تھی، ایک غزوہ بدر، ایک غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست مل گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کبھی ہم غالب آتے ہیں، کبھی وہ غالب آتے ہیں۔ بہرحال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر جو سوال وہ کر رہا تھا بادشاہ، تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جس سے جو حضور کے خلاف چلا جائے اور جس سے ان کے خلاف کوئی تعصب قائم ہو جائے بادشاہ کے سامنے، لیکن جو بھی کوئی وہ سوال کرتا تھا تو مجھے جو جواب دینا پڑتا تھا وہ سارا جواب ان کے فیور میں جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں جاتا تھا، اور میں ارادہ کر کے بھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ کل کو اگر میرے جھوٹ کا پتہ چل گیا تو قوم میری مجھے کہے گی تم جھوٹا ہے، تو اپنے جھوٹا، لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، حالانکہ اس وقت وہی دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، غزوہ احد کے سرغنہ وہی تھے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا کہ قوم مجھے جھوٹا کہے گی۔ کہ کوئی جملہ میں ایسا نہیں کہہ سکا، بار بار سوچتا تھا کوئی جملہ ایسا کہوں جس سے حضور کے خلاف کوئی تاثر قائم ہو جائے، لیکن میں نہیں کر سکا ایسا۔ جو بات بھی بولتا تھا سب ان کے فیور میں جاتا تھا۔ دوستو، جھوٹ بولنا انتہائی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ہم لوگ مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، گناہ نہیں سمجھتے، بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تو ایسی کہہ دیا تھا، تفریحاً کہہ دیا تھا۔ جھوٹ بولنے کی مذاق میں بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی، ہلاکت ہو، برباد ہو جائے وہ شخص
جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہماری مجلس لگتی ہے گپ شپ کے عنوان پر اور کہتے ہیں کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، کہتے گپ شپ ہے، کوئی بات نہیں، گپ شپ ہے، گپ شپ سمجھو۔ ہاں جھوٹ بولنے یعنی گناہ نہیں سمجھتے، مذاق میں بات یعنی جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتا ہے جھوٹ، جو جھوٹ بات بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق فرمایا، لیکن آپ نے مذاق میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا سامنے تھی، بڑی صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ہم جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی، وہ صحابیہ بہت دھارے مار کر رونے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو پھر تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جنت میں جاؤ گی لیکن بوڑھی ہو کر کے نہیں، جوان ہو کر کے جنت میں جاؤ گی۔ دیکھو مذاق فرمایا، یا آپ نے مزاح فرمایا، آپ کی طبیعت کے اندر بھی ظرافت تھی، لیکن یہاں پر بھی جھوٹ بولنا آپ نے گوارا نہیں فرمایا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور ہم لوگ دن میں 50 مرتبہ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارے اوپر کتنے گناہ آ جاتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، ایک خاتون جو ہے اپنے بچے کو بلا رہی تھی، وہ بچہ آ نہیں رہا تھا، تو اس خاتون نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور مٹھی کو بند کر کے کہہ رہی ہے تعال، ادھر آؤ بچے۔ وہ گود میں لینا چاہ رہی تھی بچے کو۔ ہم لوگ بھی کبھی بہلانے کے لیے بچے کو بلاتے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ تم جو مٹھی میں لے کر کے اس کو بہلا رہی ہو، ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی، تمہارا کچھ دینے کا ارادہ ہے یا ویسے ہی اس کو پھسلانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، دینے کا ارادہ ہے۔ اپنی مٹھی کھول کے بتائی کہ اس کے اندر تمر ہے، کھجور موجود ہے، وہ بچہ ادھر آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوتا جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، بیٹا جاؤ یہ کر لو، وہ دے دوں گا، اس کو یعنی جھوٹ بول کر کے اپنا کام چلاتے ہیں، بچے کو خاموش کر دیتے ہیں۔ بعد میں بچہ وہ کام بھی کرتا ہے شوق سے، لالچ سے، لیکن جب کام کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے اس انعام کی طلب ہوتی ہے کہ جو اس کے باپ نے اس کو کہا ہوتا ہے، جو اس کی ماں نے اس کو کہا ہوتا ہے، میرا کوئی بات نہیں ہو تو میں نے ایسے کہہ دیا تھا تم سے کام لینے کے لیے۔ اب دیکھیے خود اپنے ذمے بھی گناہ ہو گیا جھوٹ بولنے کا، اور دوسرا بچے کے اوپر غلط تربیت ہو گئی کہ دیکھو میرا باپ جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر کے مجھ سے کام لیا، غلط تاثر قائم ہوگا، تربیت خراب ہوگی۔ اس لیے چھوٹے بچوں سے جو ہے اپنے بچوں کے سامنے اپنے اس کے ماں باپ کو ایک کردار ثابت کرنا پڑے گا۔ اپنی صداقت کے اعتبار سے بھی ماں باپ کو کردار ثابت کرنا پڑے گا، اپنی امانت کے اعتبار سے بھی بچے کے سامنے کردار پیش کرنا پڑے گا، تب جا کر کے بچے کے اندر اچھا کردار آئے گا، بچہ جو ہے صادق بنے گا، امین بنے گا۔ تو جھوٹ بولنے کی بہرحال اجازت نہیں، سوائے جب مواقع کی جہاں پر انسان کو جان کی تکلیف ہو، جان کا اندیشہ ہو، ہلاکت کا اندیشہ ہو یا سخت تکلیف کا اندیشہ ہو، کہ جھوٹ بولے بغیر چارہ نہیں ہو، تو وہاں پر شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دیا ہے۔ لیکن وہاں بھی یہ کہا کہ پہلے جھوٹ مت بولو، کوئی ایسا جملہ بول دو جس سے تمہارا کام نکل جائے اور جھوٹ بھی نہیں ہو۔ شریعت میں ایسے لفظ کو توریہ کہتے ہیں، توریہ، کوئی ایسا لفظ بولا جائے کہ سننے والا اس کا کوئی الگ مطلب نکالے اور بولنے والا اس کا الگ مطلب مراد لے۔ مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کے لیے جا رہے تھے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ہجرت کے پورے پس منظر کو سامنے لائیے،
کس طریقے سے آپ کے خلاف جال پھیلایا گیا تھا اور کس طریقے سے لوگ آپ کے تعاقب میں نکلے تھے. 100 سرخ اونٹ کے جو ہے انعام کا اعلان ہو چکا تھا. اب نہ جانے کتنے انعام کا اعلان ہو چکا تھا. مکہ کے لوگ آپ کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے کتنی ایڑی چوٹی کے زور لگا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں. راستے میں ایک آدمی مل گیا, ادھر سے مدینے سے آتا ہوا. یہ مکے سے جا رہے ہیں اور مدینے سے آ رہا تھا. وہ آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف تھا لیکن آپ کی شکل سے واقف نہیں تھا. اب وہ آدمی آیا, الیکس سے لے ہوئی ملاقات ہوئی. رسمی ملاقات کے بعد اس شخص نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا, یہ کون ہے. اب یہاں پر کہہ سکتے تھے, جھوٹ بول سکتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ہیں, چونکہ جانتے تھے کہ لوگ حضور کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے وہاں پر ایسا جملہ تکلم فرمایا جس سے کام بھی نکل گیا اور اس طریقے سے بات بھی بن گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر کے فرمایا هذا الرجل يهديني الى السبيل, هذا الرجل يهديني الى السبيل, یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اس زمانے میں کسی جگہ کا سفر کرنا ہوتا تھا تو دلیل کی ضرورت پڑتی تھی, رہبر کی ضرورت پڑتی تھی, کرائے پر لوگ رہبر لیتے تھے. تو اس آدمی نے سوچا اچھا یہ رہبر ہے, راستہ بتانے والا ہے. راستہ بڑا دشوار گزار ہوتا تھا, پہاڑیاں ہوتی تھی, لوگ بھٹک جاتے تھے, اس لیے رہبر کی ضرورت ہوتی تھی. تو اس نے سوچا کہ رہبر ہے, راستہ بتانے والا ہے. انہوں نے دل میں خیال کیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو مجھے صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ مطلب لیا, انہوں نے ایک الگ مطلب نکال لیا, اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ تو جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا تھا, انگریزوں نے وارنٹ جاری کر دیا تھا. شاملی کے میدان میں جو مارکا پیش آیا تھا اس کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیا تھا. پولیس ان کے خلاف بھاگ رہی تھی, ان کو پکڑنے کے لیے ادھر ادھر لوگ چھاپے مار رہے تھے لیکن وہ پکڑنے نہیں آ رہے تھے. کسی نے خبر کر دیا کہ امام قاسم نانوتوی جن کی تلاش پر ہے وہ دیوبند کے اندر مسجد چھتر کے اندر موجود ہے. پولیس والے دوڑتے ہوئے وہاں گئے. ان کے دل میں تو یہ رہا ہوگا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی ہیں اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ پورا ہندوستان ان کو جانتا ہے, آصف لوگ ان کے یہ ہیں تو بہت بڑے ہوں گے, بڑا جبہ کبا پہنے ہوں گے, ان کی ایک شان ہوگی, ان کا ایک مقام ہوگا, ان کے آزو بازو میں لوگ ہوں گے. یہ تصور ان کے دل میں تھا. یہ تصور بیٹھا کر کے مسجد چھتر کے اندر گئے. مسجد چھتر کے اندر جب وہ گئے تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی جو ہے لنگی پہنے ہوا ہے اور گنجی پہنے ہوا ہے اور مسجد کے صحن میں جھاڑو لگا رہا ہے. تو پولیس والوں نے اسی سے پوچھا جھاڑو لگا رہا ہے کہ بھائی مولانا قاسم نانوتوی کدھر ہے؟ تھے تو وہی مولانا قاسم نانوتوی.